اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی محمد وآل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ المعارف العلویہ شارٹ کورس درس نمبر 18 کو لے کے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں، اور یہ آج کا ہمارا درس امام مہدی علیہ السلام کے ٹاپک کے اوپر آخری درس ہے، اور مزید اس سلسلے کی جو گفتگو ہے وہ آئندہ سال میں کی جائے گی۔ سلسلہ گفتگو اس مقام پہ پہنچا تھا کہ غیبت صغریٰ میں امام علیہ السلام نے نواب اربعہ کے علاوہ جن شخصیات کے ساتھ ملاقاتیں کیں ان ملاقاتوں کے کیا اہداف تھے، اور ہم نے گزشتہ درس میں یہ بیان کیا تھا کہ بعض اوقات ملاقات کا ہدف یہ ہوا کرتا تھا کہ امام علیہ السلام نے اپنے وجود کو ثابت کرنا ہوتا تھا، جیسے کہ اس ضمن میں ہم نے ایک انتہائی پیارے واقعے کو بھی بیان کیا تھا۔ دوسرا ہدف ان ملاقات کا یہ ہو سکتا ہے کہ امام علیہ السلام کا اپنی امامت اور وقت حاضر اور مستقبل میں اپنی قیادت کو ثابت کرنا مقصود ہوتا تھا۔ اس وجہ سے امام علیہ السلام بعض شخصیات اور بعض مخلص دوستوں اور شیعوں کے ساتھ ملاقات کیا کرتے تھے، جیسا کہ ایک شخص جس کا لقب عودی بیان ہوا ہے وہ کہتا ہے کہ میں خانہ کعبہ کے گرد 6 چکر لگا چکا تھا طواف کے، اور 7واں چکر لگانے کے موڈ میں تھا کہ فَإِذَا أَنَا بِحَلَقَةٍ عَنْ يَمِينِ الْكَعْبَةِ کہ خانہ کعبہ کی دائیں طرف ایک کونے میں مجھے ایک خوبصورت جوان دیکھا گیا جس سے بہت ہی پیاری خوشبو آ رہی تھی، بڑی ہیبت اور وقار والا تھا، اور اس کی ہیبت کے باوجود لوگ اس کے قریب ہو رہے تھے۔ جب اس نے گفتگو کی تو فَلَمْ أَرَ أَحْسَنَ مِنْ كَلَامِهِ اس کی کلام سے زیادہ خوبصورت کلام میں نے آج تک کسی سے نہیں سنی تھی، وَلَا أَعْذَبَ مِنْ مَنْطِقِهِ اور وہ اپنی گفتگو میں اتنا لہجہ اس کا میٹھا تھا کہ آج تک میں نے اتنا میٹھا لہجہ کسی کا نہ دیکھا۔ فَذَهَبْتُ أُكَلِّمُهُ میں گیا تاکہ میں اس ہستی کے ساتھ کلام کر سکوں، لیکن لوگوں نے مجھے روکا۔ فَسَأَلْتُ بَعْضَهُمْ تو میں نے کچھ لوگوں سے پوچھا کہ من هذا یہ ہستی کون ہے، یہ جوان کون ہے؟ فقال ابن رسول اللہ یہ فرزند رسول ہیں، يَظْهَرُ لِلنَّاسِ فِي كُلِّ سَنَةٍ يَوْمًا لِخَوَاصِّهِ فَيُحَدِّثُهُمْ یہ سال میں ایک بار موسم حج پہ ظاہر ہوتا ہے اور اپنے مخصوص شیعوں کے ساتھ ملاقات کرتا ہے اور ان کی باتوں کو سنتا ہے۔ فَقُلْتُ يَا سَيِّدِي مُسْتَرْشِدٌ أَتَاكَ فَارْشِدْنِي هَدَاكَ اللَّهُ اے اللہ کے ولی، آپ کو اللہ ہدایت کے رستے پہ گامزن رکھے، میں ہدایت کا رستہ آپ سے پوچھنے کے لیے آ رہا ہوں، گویا میں ہدایت کے رستے پہ نہیں ہوں، فرشدنی میری رہنمائی کیجئے۔ فَنَاوَلَنِي حُسَاةً تو اس ہستی نے مجھے ایک پتھر دیا، فَحَوَّلْتُ وَجْهِي میں نے اپنے چہرے کو پھیرا، فَقَالَ لِي بَعْضُ جُلَسَائِهِ تو اس مجلس میں اور محفل میں بیٹھے ہوئے چند لوگوں میں سے کسی ایک نے مجھے کہا مَا الَّذِي دَفَعَ إِلَيْكَ ابن رسول اللہ فرزند رسول خدا نے تجھے کیا دیا ہے، کون سی چیز تمہیں تھمائی ہے؟ فَقُلْتُ حَصَاةٌ میں نے کہا کہ مجھے ایک کنکر دیا ہے، ایک پتھر کا ایک ٹکڑا دیا ہے۔ فَكَشَفْتُ عَنْ يَدِي فَإِذَا أَنَا بِسَبِيكَةٍ مِّن ذَهَبٍ میں نے اپنے ہاتھ کو جب غور سے دیکھا تو وہ تو پتھر کا ایک ٹکڑا نہیں تھا بلکہ سونے کا ایک ٹکڑا تھا۔ میں دوبارہ پلٹ کے اس شخصیت کے پیچھے گیا اور اسے روکا تو اس نے مجھے کہا کہ ثبتت علیک الحجہ حجت خدا تم پہ ثابت ہو چکی ہے، وظہر لک الحق اور حق تم پہ واضح ہو چکا ہے، وذہب عنک العمی اور گمراہی تم سے دور ہو چکی ہے، اتعرفنی کیا تم مجھے جانتے ہو کہ میں کون ہوں؟ فقلت اللہم لا میں نے کہا کہ میں آپ کو نہیں جانتا۔ قال انا المہدی میں مہدی برحق ہوں، انا قائم الزمان میں اس زمانے کا امام ہوں، انا الذی املأها عدلا کما ملئت ظلما وجورا میں ہی وہ ہستی ہوں کہ جو اس زمین کو عدل و انصاف سے یوں پر کر دوں گا جیسے کہ یہ ظلم و جور کے ساتھ پر ہوگی۔ پھر امام علیہ السلام نے مجھے فرمایا فحدث بہا اخوانک من اہل الحق
اور اپنے بھائیوں میں سے جو حق کے اوپر ہیں انہیں اس ملاقات کے متعلق بتاؤ، اور ان کو بتاؤ کہ جو اس زمانے کا امام ہے وہی اس زمانے کی قیادت کرنے کا زیادہ اہل ہے۔ تیسرا ہدف جو ان ملاقاتوں کا ہو سکتا ہے وہ یہ ہے کہ ملاقات کرنے والے مومنین کو امام علیہ السلام غیبت کے اہداف سے آگاہ کرتے اور انہیں بتاتے کہ تمہارا امام غیبت میں کیوں ہے، غیبت کا سبب کیا ہے اور غیبت کے کیا علل و اسباب ہیں، ان کے متعلق امام علیہ السلام لوگوں کو آگاہ کیا کرتے تھے۔ نمبر 4، ان ملاقات کے اہداف میں سے ایک یہ بھی ہو سکتا ہے کہ محتاج اور نادار مومنین کی امام علیہ السلام مالی مدد کیا کرتے تھے، اور ان ملاقاتوں میں امام علیہ السلام کے پاس جو اموال ہوتا تھا وہ غریب اور نادار مومنین کو امام علیہ السلام دیا کرتے تھے۔ پانچواں سبب اور ہدف ان ملاقات کا یہ بھی ہوا کرتا تھا کہ امام علیہ السلام مومنین کو دعائیں اور مجرب اذکار تعلیم دیا کرتے تھے جو مومنین کو مشکلات سے نکالتے تھے، فقر و فاقہ کے خاتمے میں ان کے لیے مفید اور مددگار ثابت ہوا کرتے تھے۔ جیسا کہ راوی کہتے ہیں کہ میں مکہ میں مقام مستجار کے پاس تھا، 30 کے لگ بھگ لوگ طواف کر رہے تھے، جن میں سوائے ایک شخص کے کوئی اور مخلص بندہ وہاں موجود نہیں تھا، اور اس مخلص انسان کا نام محمد بن القاسم العلوی ہے، اور یہ سن 292 ہجری 6 ذی الحج کا دن تھا کہ ایک جوان ہماری طرف آیا، ایک جوان ہماری طرف بڑھا جو سفید لباس میں احرام باندھے ہوئے تھا۔ جب ہم نے اسے دیکھا تو اس کی ہیبت کی وجہ سے اس کے استقبال کے لیے کھڑے ہو گئے۔ جب ہم اس کے استقبال کے لیے کھڑے ہو گئے تو دیگر لوگ بھی ہماری اتباع کرتے ہوئے ہمارے پیچھے امام علیہ السلام کے اور اس ہستی کے استقبال میں کھڑے ہو گئے۔ وہ شخصیت ہمارے درمیان آ کے بیٹھ گئی، اور ارد گرد جتنے بھی وہ لوگ تھے وہ سارے آ کے ہمارے ارد گرد جمع ہو گئے۔ تو آ کے اس شخصیت نے یہ کہا، اتدرون ما کان ابو عبداللہ علیہ السلام یقول فی دعاء الالحاح، کیا جانتے ہو کہ امام جعفر صادق علیہ السلام دعائے الحاح میں کیا پڑھا کرتے تھے؟ فقلنا وما کان یقول، ہم نے کہا کہ کیا پڑھا کرتے تھے امام جعفر صادق علیہ السلام؟ تو فرمایا، اللہم انی اسألک باسمک الذی بہ تقوم السماء و بہ تقوم الارض، اے اللہ تجھے اپنے ناموں میں سے اس نام کا واسطہ جس نام کی برکت سے زمین و آسمان قائم ہے، وَبِهِ تَفْرُقُ بَيْنَ الْحَقِّ وَالْبَاطِلِ، اس نام کا واسطہ جس نام کے ذریعے حق و باطل کے درمیان تمیز ہوتی ہے، وَبِهِ تَجْمَعُ بَيْنَ الْمُتَفَرِّقِ وَبِهِ تُفَرِّقُ بَيْنَ الْمُجْتَمَعِ، اللہ تجھے اس نام کا واسطہ جس نام کے ذریعے تو پراگندہ چیزوں کو یکجا کرتا ہے اور یکجا چیزوں کو پراگندہ اور جدا جدا کرتا ہے، وَقَدْ أَحْصَيْتَ بِهِ عَدَدَ الرِّمَالِ، اے اللہ تجھے تیرے اس نام کا واسطہ جس کے ذریعے تو زمین میں موجود ریت کے ذرات کو گن لیتا ہے، پہاڑوں کے وزن کو اور سمندر کے پانی کو شمار کر لیتا ہے، ان تصلی علی محمد وآل محمد وان تجعل لی من امری فرجا ومخرجا۔ پھر وہ ہستی اٹھ کے چلی گئی، طواف میں مشغول ہو گئی، اور ہم باتوں میں لگے رہے، ان کی بات ہمیں بھول گئی اور یہ بھی بھول گئے ہم کہ یہ ہستی کون تھی۔ دوسرا دن جب آیا تو اسی وقت وہی ہستی طواف کے دوران ہم نے دیکھی، وہ پھر آ کے ہمارے درمیان بیٹھ گئی، ہم اس کے احترام کے لیے کھڑے ہو گئے، اور پھر اس نے ہم سے پوچھا کہ کیا تمہیں پتہ ہے کہ امیر المومنین صلوات اللہ وسلامہ علیہ اپنی نماز کے بعد کون سی دعا مانگا کرتے تھے؟ ہم نے کہا کہ بتائیے کہ کون سی دعا مانگا کرتے تھے؟ تو یہ دعا پڑھی، کافی لمبی دعا ہے، میں اس کے چند جملے فقط آپ کی خدمت میں تلاوت کر رہا ہوں۔ الیک رفعت الاصوات ولک عنت الوجوہ ولک خضعت الرقاب وإلیک التحاکم فی الاعمال یا خیر من سئل وخیر من اعطی یا صادق یا بار یا من لا یخلف المیعاد یا من امر بالدعاء ووعد بالاجابہ یا من قال ادعونی استجب لکم۔ اور پھر امام علیہ السلام وہ دعا مکمل کرتے ہیں، اور پھر کہا کیا تمہیں پتہ ہے
کہ امیر المومنین اپنے سجدہ شکر میں کون سی دعا مانگا کرتے تھے؟ انہوں نے کہا مولا بتائیے کون سی دعا مانگا کرتے تھے؟ فرمایا یہ دعا سجدہ شکر میں امیر المومنین پڑھا کرتے تھے، یا من لا یزیدہ الحاح الملحین الا جودا وکرما، یا من لا یزیدہ کثرت الدعاء الا سعتا وعطاء، یا من لا تنفد خزائنہ، یا من لہو خزائن السماوات والارض الی آخر الدعا، جو امام علیہ السلام سجدہ شکر میں پڑھا کرتے تھے۔ یہ آپ کو دیگر دعاؤں کی کتابوں میں مل جائے گی۔ یہ کہتا ہے کہ پھر امام علیہ السلام اٹھ کے چلے گئے، تیسرے دن پھر اسی وقت طواف کے دوران یہ ہستی آئی اور پھر کہا کہ کیا تمہیں پتہ ہے کہ علی بن الحسین امام زین العابدین علیہ السلام سجدے میں اس جگہ پہ جہاں آپ بیٹھے ہو کیا دعا پڑھا کرتے تھے؟ اور پھر امام علیہ السلام نے اپنے ہاتھ سے میزاب رحمت کی طرف اشارہ کیا اور کہا کہ میزاب رحمت کے نیچے زین العابدین علیہ السلام یہ دعا پڑھا کرتے تھے، عبیدک بفنائک، فقیرک بفنائک، مسکینک بفنائک، یسألک ما لا یقدر علیہ غیرک۔ اے اللہ تیرے دروازے پہ مسکین، غریب اور تیرا عبد، تیرا بندہ آیا ہوا ہے اور تجھ سے وہ چیزیں مانگ رہا ہے کہ جس کے اوپر کوئی تیرے علاوہ کوئی اور قادر نہیں ہے کہ وہ میری حاجت کو پورا کر سکے۔ پھر محمد بن قاسم کی طرف دیکھا اور کہا یا محمد انت علی خیر انشاءاللہ، انشاءاللہ تو نیکی اور خیر کے اوپر ہے۔ تو ہم میں سے کچھ لوگوں نے کہا کہ یا قوم اتعرفون ھذا الرجل، اے جماعت کیا تم جانتے ہو کہ یہ کون ہے؟ قال محمد بن القاسم، محمد ابن قاسم نے کہا ھذا واللہ صاحب زمانک علیہ السلام، یہ آپ کے زمانے کا امام مہدی برحق ہیں۔ فقلنا کیف یا ابا علی، اے محمد ابن قاسم کیسے تمہیں پتہ چلا ہے کہ یہ زمانے کا امام ہے؟ تو اس نے کہا کہ گزشتہ 7 سال سے میں یہ اپنے رب سے دعا کر رہا ہوں کہ اللہ سبحانہ وتعالی مجھے زمانے کے امام کی زیارت سے مشرف فرمائے۔ پس عرفہ کے دن غروب سے پہلے میں نے اسی شخص کو اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ جو دعائے عرفہ پڑھ رہا تھا، عرفتہ، میں نے پہچان لیا، وسألتہ ممن ہوا، میں نے لوگوں سے پوچھا کہ یہ کون ہے؟ تو لوگوں نے کہا کہ کوئی حاجی ہے لوگوں میں سے جو حج کرنے کے لیے آیا ہے۔ فقلت من ای الناس، کون ہے یہ، کس قبیلے سے ہے؟ کہا من عربہا او من موالیہا، عرب میں سے ہے یا غلاموں میں سے ہے؟ فقال من عربہا، یہ عرب کے قبیلے سے ہے، عرب ہے۔ فقلت من ای عربہا، عرب کے کس قبیلے سے ہے؟ قال من اشرفہا، عرب کے سب سے اشرف ترین اور بہترین قبیلے سے ہے۔ فقلت من ہم؟ قال من بنی ہاشم، یہ بنی ہاشم کے قبیلے سے تعلق رکھتا ہے۔ تو پتہ چلا کہ یہ وہ ہستی ہے کہ جو امام زمان ہے، جس نے اپنے اس ملاقات کے دوران اپنے شیعوں کو کچھ دعائیں تعلیم دی ہیں کہ امیر المومنین سجدے میں یہ پڑھا کرتے تھے، امام زین العابدین سجدے میں یہ دعائیں پڑھا کرتے تھے۔ یہاں تک ہمارے امام مہدی علیہ السلام کے متعلق جو دروس ہیں وہ اپنے اختتام تک پہنچ جاتے ہیں۔ ہم نے ان دروس میں کوشش کی ہے کہ امام علیہ السلام کی ولادت سے لے کے غیبت صغریٰ کے اختتام تک کے حالات و واقعات کو بیان کریں۔ مزید غیبت کبریٰ کے آغاز سے لے کے ظہور تک کے جو حالات و واقعات ہیں اس کو آئندہ سال شارٹ کورس میں بیان کرنے کی سعادت حاصل کی جائے گی۔ وصلی اللہ علی محمد وآل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔